مولا رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک حدیث پاک انشاءاللہ بلکہ کئی حدیث مبارکہ بڑا پیارا ایک آج موضوع ہے، تصور شیخ، یعنی اپنے پیر و مرشد کا تصور باندھنا۔ یہ صحابہ کرام کا بہت ہی پیارا طریقہ ہے کہ جب بھی وہ بات کرتے تھے تو اس طرح کرتے تھے کہ میں آج بھی ایسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے حضور نے ایسے فرمایا تھا، ایسے کیا تھا۔ تو تصور شیخ جو ہے یہ بندے کو بڑی منزل طے کرواتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسئلہ بڑے پیارے ہی انداز میں بیان فرماتی ہیں کہ انی انظر الی وبید الطیب فی مفرق النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو محرم۔ گویا کہ فرماتی ہیں میں دیکھ رہی ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک کو، حالانکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محرم تھے، جو کہ آپ نے احرام باندھنے سے پہلے لگائی تھی، اس کا اثر اب بھی باقی رہا۔ حالت احرام میں تو خوشبو نہیں لگا سکتے، حالت احرام سے پہلے حضور نے اپنی پیشانی پر خوشبو لگائی، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ بیان فرماتی تو اس طرح بیان فرماتی گویا میں ابھی بھی دیکھ رہی ہوں، اس چیز کو اس انداز میں بیان کرتی، گویا اس تصور کو باندھتی کہ میں آقا علیہ السلام کی پیشانیوں کو آج بھی ایسے دیکھ رہی ہوں، یعنی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے تو شرعی مسائل کے ہی ثابت ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو آقا علیہ السلام نے خوشبو لگائی ہے وہ حالت احرام میں جانے سے پہلے آپ احرام کو خوشبو لگا سکتے ہیں، آپ پھر احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن آپ احرام میں اپنی چادریں لپیٹ لی، نفل پڑھ لیے، تلبیہ کہہ لیا، جب تلبیہ کہہ لیا تو اب محرم ہو گئے ہیں، اب خوشبو نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو حضور نے جو خوشبو لگائی تھی وہ حالت احرام سے پہلے لگائی تھی چادروں کو، پھر آپ نے خوشبو اپنا چادریں استعمال کی تھی۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، جیسا کہ لوگوں کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ آقا علیہ السلام کا تصور جو ہے کرنا درست نہیں ہے، خاص کر حالت نماز کی بات کرتے ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے نعوذ باللہ اس کو لکھا ہے کہ گدے اور بیل کے تصور سے برا لکھا ہے۔ جو نماز کی حالت میں درود حضور پر پڑھتا ہے اور خیال لاتا ہے کہ درود پڑھتے ہوئے امتی جھومتے ہوئے حضور کے تصور لاتا ہے، تو بعض بدبختوں نے لکھا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ گدے اور بیل کا خیال لے آیا جائے۔ اتنی بڑی بات انہوں نے بدبختوں نے کر دی اور کہا کہ یہ جو تصور آئے گا وہ تعظیم سے آئے گا، تو تعظیم سے تصور نماز اللہ کی ہے، حضور کا تصور باندھنے سے شرک ہو جاتا ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی اول پھول باتیں انہوں نے بکی۔ اس پر بے شمارہ کا حدیث مبارکہ، صرف ایک حدیث پاک عرض کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ تشریف لے کے گئے کسی قبیلے کے اندر صلح کروانے کے لیے، اور نماز کا وقت قریب ہو گیا تو صحابہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ اذان دیجئے۔ آپ نے اذان دی تو وقت نماز کا تھا، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سب صحابہ نے مل کر کہا کہ آپ نماز پڑھائیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہو گئے اسی دوران پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے آئے۔ اب حضور آخری صف میں ہیں، دیکھا صحابہ نے کہ حضور تشریف لے آئے ہیں۔ اب صحابہ نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تسبیح کرنا شروع کیا، ہاتھ رکھ کے ایسے مارے سے تسبیح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نماز میں اگلے نمازیوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اب یہ ہے حضور نے بعد میں تصریح بھی فرمائی کہ یہ تسبیح جو ہے مرد کے لیے نہیں ہے، مرد اگر کسی کو متوجہ کرے گا تو تسبیح کہے گا سبحان اللہ الحمدللہ، ٹھیک ہے، لیکن صحابہ نے تسبیح کی، اور جب صحابہ نے تسبیح کی تو اگلی صف والوں نے سنا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں، تبھی صحابہ تسبیح کر رہے ہیں، انہوں نے صف کو چیر کے حضور کے لیے جگہ بنا دی۔ اب اگلی صف میں حضور تشریف لے گئے، پھر تسبیح کی، اگلی صف میں حضور تشریف لے گئے۔ اب پورے مسجد نبوی شریف میں جتنے صحابہ تھے سب کے خیال میں تصور کس کا تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کا تصور تھا تو جگہ چھوڑی جا رہی ہے، آپ کا تصور تھا حالت نماز میں تو ہی کیا کیا جا رہا ہے، جگہ چھوڑی جا رہی ہے، تسبیح کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ جتنے صحابہ ہیں سب کے ذہن میں دل میں تصور حضور کا آ گیا، نماز رب کی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب آپ پہلی صف میں تشریف لے جاتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آواز سنتے ہیں تسبیح ہو رہی ہے، اور آپ بھی سمجھ جاتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے آئے ہیں، آپ پیچھے ہٹتے ہیں کہ حضور آگے بڑھیں اور نماز پڑھائیں۔
حضور شاہ فرماتا ہے قم یا ابا بکر فصلی، اے ابو بکر اپنی جگہ کھڑا رہے اور نماز کو مکمل کرو۔ آگے جاتے ہیں، پھر دل میں خیال بنتا ہے میں کیسے کھڑا ہوں، امام الانبیاء پیچھے کھڑے ہیں، میں نماز کیسے مکمل کروں؟ آپ پیچھے ہٹتے ہیں اور سب میں آ جاتے ہیں، حضور آگے بڑھ کے نماز کو مکمل فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں بے شمار عقائد اہل سنت، ایک تو بات یہ ہے تصور شیخ، صحابہ نے تصور کس کا باندھا؟ اپنے شیخ مرشد پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا۔ اگر یہ ہوتا کہ نماز کی حالت میں نبی کا خیال آنے سے نماز ٹوٹتی تو حضور سب کو پہلے کلمہ پڑھاتے، کیونکہ جہاں کوئی برائی ہو اور نبی علیہ السلام دیکھیں واجب ہوتا ہے کہ بتایا جائے۔ حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے حدیث قولی، ایک ہے حدیث فعلی، ایک ہے حدیث تقریری۔ حدیث قولی یہ ہے جو حضور فرمائیں، ایک حدیث فعلی یہ حضور علیہ السلام خود کریں، حدیث تقریری یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے سامنے صحابہ کوئی عمل کریں یا کوئی عرض کریں اور حضور اس پر سکوت اختیار کریں۔ سکوت اختیار کرنے کا مطلب یہ حضور راضی ہیں، یہ بات درست ہے، اگر بری ہوتی تو نبی علیہ السلام پر واجب ہوتا ہے کہ اس کو فوراً منع فرما دیں۔ تو آپ نے بعد میں کسی کو نہیں کہا کہ آپ تو نماز رب کی پڑھ رہے تھے اور خیال میرا رہا رہے تھے، سارے کلمہ پڑھو، سارے معاذ اللہ اسلام سے خارج ہو چکے ہو، سارے کلمہ پڑھو، سارے دوبارہ مسلمان ہو۔ صدیق اکبر کو کہا آپ تو امامت کی مسئلے پہ تھے، آپ نے میرا تصور کیا، میں نے حکم بھی دیا نماز مکمل کرو، پھر تصور کر کے آپ میرے پیچھے آئے، مجھے موقع دیا نماز پڑھانے کا، آپ بھی کلمہ پڑھو۔ حضور نے ایسا نہیں کہا، بلکہ حضور نے صحابہ کے اس فعل پر کیا کیا؟ تحسین کی ہے۔ اب ذرا غور کریں، تصور شیخ حالت نماز کے اندر ہے، اور کر کون رہا ہے؟ وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس امت کے لیے ایمان کا معیار ہیں، وہ صحابہ ہیں جن کو حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یہ وہ لوگ کر رہے ہیں، تو تصور شیخ کرنے سے شرک نہیں ہوا کرتا، بلکہ صحابہ کی پیاری سنت ہے۔ پھر دوسری بات عرض کرتا چلوں، اس طرح کے جو باتیں کی جاتی ہیں نا، یا تو بغض کی بنا پر کی جاتی ہیں، یا جہالت کی بنا پر کی جاتی ہیں، یا بغض و عناد کی بنا پر کی جاتی ہیں، وہ بس وہ ایک بات بیٹھی ہوئی ہے، تعظیم نبی سننے کا دل نہیں کرتا، تعظیم نبی ہضم نہیں ہوتی، تو پھر اس بنا پر وہ جی دیکھو جی ایسا ہو جائے گا، رب کی نماز ہے جی، نبی کا خیال آ جائے تو تعظیم کے ساتھ آئے گا۔ اب مثال کیا دی؟ نعوذ باللہ گدی اور بیل کے تصور سے برا کہا گیا اس کو، کفر ہے یہ۔ اب ذرا غور کریں، کوئی امتی یہ بات کر سکتا ہے؟ کہیں اپنے آپ کو امتی، کہیں اپنے آپ کو حضور کا عاشق، کہیں اپنے آپ کو شیخ القرآن، تفسیر لکھنے والے فلاں فلاں فلاں، اور کتابیں ایسی لکھی ہوں جو ایسوں کو بڑا مانا جائے جنہوں نے اس طرح کے کفریات بکے ہوں، تو من شک فی عذابی و کفری فقط کافرا۔ جو بندہ ایسے لوگوں کو بڑا مانے گا، ایسے لوگوں کو ایماندار مانے گا، ایسے لوگوں کو اچھا سمجھے گا، اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا، اور 500 علماء کرام حرمین طیبین کے 500 علماء کرام نے حسام الحرمین کے اندر فتوے پہ تصدیق کی ہے کہ جو بندہ اس طرح حضور کی شان میں گستاخیاں کتابوں میں لکھے، اور جس پر اعلیٰ نے فرمایا یہ فلاں بندے دار اسلام سے خارج جنہوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے، اور جو بندہ ان کے کفر عذاب میں شک کرے وہ بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ تو 500 علماء کرام حرمین طیبین کے انہوں نے تصدیق کی ہے، یہ فتویٰ بالکل درست ہے۔ جو نبی کی شان میں ایسی بات لکھے گا، ایسا بولے گا، اور جس نے لکھی جس نے بولی اس کو جو اچھا سمجھے گا وہ بھی دار اسلام سے کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا۔ آئیے کچھ حدیث، 2 حدیث پاک سنتے ہیں صرف تصور شیخ کے حوالے سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک حضور علیہ السلام تشریف لائے، تو آپ اس انداز کو بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کانی انظر الی النبی صلی اللہ تعالی وسلم، گویا کہ میں آج بھی وہ منظر دیکھ رہا ہوں جب حضور مکہ سے مدینہ تشریف لائے۔ کیسے دیکھ رہا ہوں؟ علی راحلتی، حضور اپنی سواری پر ہیں، وہ ابو بکر رادفہ، اور حضور علیہ السلام کے صحابی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سواری کے آپ کے بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس سواری پہ حضور بیٹھے ہیں آپ کے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ مالاؤ بنی نجار حولاؤ، اور بنی نجار کی جو بچیاں ہیں، بنی نجار کی جماعت ہے، وہ آپ کے ساتھ دائیں بائیں کیا ہیں؟ کھڑی ہوئی ہیں۔ اس منظر کو گویا میں آج بھی دیکھ رہا ہوں، حضور کی آمد کو آج بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو میلاد میں ہم یہ کرتے ہیں، حضور کی آمد کا ہی تذکرہ کرتے ہیں، تو صحابہ اس
حدیث سے یہ بھی بیان کر رہے ہیں حضور کی آمد کا منظر آج بھی میں اپنی آنکھوں سے گویا ایسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے اس وقت پیش آیا تھا۔ اچھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے غسل مبارک کا ایک منظر پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں فخرج نبی اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کأنی انظر الیہ الآن یقطر رأسہ ماء، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام غسل کرنے کے بعد تشریف لائے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا حضور علیہ السلام آپ تشریف لائے نماز کے لیے، نماز کھڑی کرنے لگے تو پھر آپ نے کہا صحابہ کو بیٹھ جاؤ، پھر آپ دوبارہ تشریف لے کے غسل فرمایا، غسل واجب تھا، پھر غسل فرمایا، پھر واپس آئے آپ نے جماعت کھڑی کی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس، گویا کہ میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے سر انور سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، اس منظر کو بیان کر رہے ہیں، آپ کے سر انور سے کیا ہو رہا ہے؟ پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ بلکہ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کأنما انظر الی بیادی فی یدی، گویا کہ میں آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں اس کی سفیدی دیکھ رہا ہوں، یعنی مور مبارک کی جو انگوٹھی تھی، آج اس ٹائم ہے نا، اس وقت انگوٹھی تھی جس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، جو انگوٹھی تھی انگوٹھی چاندی کی تھی جو آپ کے ہاتھ مبارک میں پہن رکھی تھی، اس کی چمک کی بات حضرت انس کر رہے ہیں، گویا آج بھی میں اس انگوٹھی کی جو چمک تھی اس کو میں آج بھی دیکھ رہا ہوں۔ وہ انگوٹھی کہاں تھی؟ حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی انگلی مبارک میں تھی، ٹھیک ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو ایک ایک انداز کو صحابہ بار بار نہیں بلکہ ہزار بار بیان کر رہے ہیں، تو یہی تو تصور شیخ ہے، یہی تو ہے۔ اور صحابہ کو پتہ ہے جتنا تصور کریں گے حضور کا اتنا ہی عبادتیں قبول ہوں گی، جتنا حضور کا تصور کریں گے، ان باتوں کو یاد کریں گے، آگے پہنچائیں گے، اتنا ہمارا رب کیا ہو جائے گا؟ راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں جینا اور مرنا ہمیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔